فرعون کے جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، واقعہ مکمل سنیں۔ بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے دوران میں تمام شان و فر کے ساتھ فرعون سخت تنی کے ساتھ اور دربار میں بھی درجے کے اعتبار سے کرینے سے بیٹھے اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا انتظار کرنے کو جمع ہیں۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیشکر حضرت موسیٰ و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسے حالات میں جادوگر فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے، کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعامات و اکرام ہیں؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرر بنو گے۔ جادوگر نے کہا، جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں میں جادو سے مار دیں اور اپنے کرتبوں میں انہیں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ بس حق قائم ہو گیا اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ بس اس موقع کے مطلوب ہو گئے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کرشمہ دیکھا تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے اور موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو بھلے ہی وہ ایک لمحے کو کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جادوگروں کو فرعون کی جبرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکیں اور انہوں نے کہا، ہم یہ کبھی نہ کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئیں اور ہم جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے، وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض حق و باطل کی اس کشم و کش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا باقاعدہ پورا ہوا۔ کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا اور جادوگروں کے علاوہ چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر پھر ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محدود کامیابی سے
متاثر ہو کر فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دیں؟ فرعون نے کہا، ہم اس کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی بے چینی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں سے بات چیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا، موسیٰ، ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید باقی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تمہیں کامیاب رہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں بلکہ رب العالمین ہے جو مختار مخلوق ہے، بس وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون اور ظلموں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا اور وہ بنی اسرائیل مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلنے پر راضی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، فرعونیوں کو جو تو نے دولت و ثروت عطا فرمائی ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور حق کے تیرے راستے نہ قبول کرتے اور نہ ہی کسی کو قبول کرنے دیتے، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ اسی لیے اب تو ان کے ظلموں کا مزہ ان کو چکھا دے اور ان کی دولت شہرت کو تباہ و ہلاک کر دے، جس پر انہیں گھمنڈ ہے اور جس پر ایمان کی سچائی کو ٹھکراتے ہیں۔ تو ہی ان کو ایمان کی دولت سے بجائے ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون کی جوابی کارروائی۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال ان کو اندر ہی اندر گھول ڈال رہا تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کے حکم سے ہی انہیں قلب کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخرکار اس نے کہا، مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اس پر گھمنڈی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ مصری مرد اور مومن۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے تو اس مجلس میں سے ایک مصری مرد مومن بھی تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اس کو سمجھایا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا، اور وہ سچا ہے تو پھر ان کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو وہ تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔